بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارف دا ایجوکیٹر۔ اگر آپ کو میرا یہ چینل اور میرے یہ لیکچر پسند آئیں تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے گا میرے چینل کو، اور اسے شیئر کیجیے گا اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ۔ تو آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ ہے ایم اے ایم ایڈ ایلیمنٹری ایجوکیشن کورس کوڈ 806B، جس کا عنوان ہے سوشلائزیشن اینڈ مارل ڈیولپمنٹ، یعنی معاشریات اور اخلاقی نشوونما۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ معاشریات کیا ہوتا ہے۔ معاشرتی نشوونما سے مراد یہ ہے کہ افراد اپنی عمر کے مطابق معاشرتی زندگی سے مطابقت پیدا کر سکے، یعنی اگر کوئی بھی فرد معاشرے کے رسم و رواج، ثقافت کے مطابق اپنے اندر مسلسل تبدیلیاں پیدا کرتا ہے تو اسے معاشرتی مطابقت کو معاشرتی نشوونما کہتے ہیں۔ معروف ماہر نفسیات ہیلگارڈ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ معاشرتی نشوونما سے مراد ایک ایسا ارتقائی عمل ہے جو فرد کو معاشرتی اقتدار کے مطابق زندگی بسر کرنے کے قابل بنا سکے۔ معاشریات ایک عمل ہے جس میں علم، رویے، اقدار اور معاشرتی کردار کی نشوونما ایک نسل سے دوسری نسل میں ترقی کے لیے منتقل ہوتے ہیں۔ معاشریات کے ایجنٹس فرد اور معاشرے میں تعلق قائم کرتے ہیں، جن کے ذریعے بچے اپنی معاشرتی ضرورت کے مطابق زبان، مہارتیں، رویے، اعتقادات اور اقدار سیکھتے ہیں۔ خاندان معاشرے کا اہم ترین ایجنٹ ہے۔ اسکول معاشرتی اقتدار کو منتقل کرنے کی رسمی ایجنسی ہے جس کے بچے کو معاشرتی اقتدار سکھائے جاتے ہیں اور ان کو مفید بلوغت کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ یعنی یہاں جو ہلگارڈ ہے وہ کہتا ہے کہ جو ہم اپنے بچوں کو معاشرتی ضرورت کے مطابق زبان یا مہارتیں، رویے، اعتقادات اور اقدار سکھاتے ہیں، یہ جو خاندان معاشرے کا جو ہے وہ ایک اہم ترین ایجنٹ ہے، اور اس کے لیے جو سکول ہے، جو ہم بچوں کے لیے سکولنگ کرتے ہیں یا سکول میں بچوں کو بھیجتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، یہ اس کی منتقلی کے لیے ایک رسمی ایجنسی ہے۔ یعنی ہم اپنے بچے کو جو معاشیات یا جو رسم و رواج، جو اقتدار، جو سماجیات یا جو کچھ بھی سکھاتے ہیں، اس کی منتقلی کے لیے باقاعدہ رسمی طور پر جو ایک چیز ایجنسی کے طور پر قائم کرتی ہے وہ سکول ہوتا ہے۔ کھیل کی قسمیں۔ ابتدائے بچپن کے کھیل میں معاشرے کا اہم ذریعہ کھیل کی 3 اقسام ہیں۔ تنہا کھیل، 2 سال تک کے بچے تنہا کھیلتے ہیں۔ بچہ دوسرے بچوں کو دیکھتا ہے، ان کی موجودگی کو تسلیم کرتا ہے مگر ان کے ساتھ کھیلتا نہیں۔ دوسری ہے متوازن کھیل، 3 اور 4 سال کے بچے متوازن کھیل کھیلتے ہیں۔ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ ساتھ کھلونوں سے بھی کھیلتے ہیں لیکن ان کو بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ پھر ہے اشتراکی کھیل، بچہ گروہ بنا کر گروہی کھیل کھیلتے ہیں۔ اسکول میں مخصوص دوستیاں ہوتی ہیں اور وہ بچے جو ہم عصر گروہ میں شامل نہیں ہوتے وہ تنہا اور ناخوش رہتے ہیں۔ اگر کوئی بڑا انہیں کہانی پڑھ کر سناتا ہے تو ان میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ تفصیل کہانی بنا سکیں۔ ٹیلی ویژن کا کردار۔ تحقیق سے یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ پرجوش ماڈلنگ کے اثرات بچے کے ابتدائی جذباتی افعال کی جو حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جس سے ان میں تشدد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ بچے جو گھنٹوں ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھتے ہیں وہ ہم عنصر گروہی تعلقات قربانی دیتے ہیں۔ ابتدائی بچپن کے آخری سال کے دوران معاشریات اشتراکی کھیل سے پیدا ہوتی ہے۔ جنس کا کردار۔ یہ معاشریات کا عمل ہے جس میں مرد اور عورت کے معاشرتی کردار کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو جنس کا کردار ہے اس میں اس جو ہوتا ہے نا بلوغیت کا دور، یا جب بچہ جب بالغ ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی جو ہے جو معاشرہ بنتا ہے یا جو ان کی کیٹیگریز ہوتی ہیں یا وہ جو گروپ بناتے ہیں وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو لڑکا ہوتا ہے اس کی چلنا، بیٹھنا، اٹھنا، کھیلنا اور دیگر جو سرگرمیاں ہیں وہ لڑکوں کے ساتھ ہوتی ہیں، یا ان کی جو دوستیاں ہوتی ہیں یا جن دوستیوں کو پروان چاہتے ہیں وہ لڑکوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب لڑکیاں ہوتی ہیں ان کا اٹھنا، کھیلنا یا جو وہ اپنے مخصوص کھیل کھیلتے ہیں وہ لڑکیوں کے گروہ میں سر انجام دیتے ہیں۔ لہٰذا اس میں جو جنس کا کردار ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ ابتدائی بچپن اور معاشرتی نشوونما، ارلی چائلڈہڈ اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ۔
انسانی زندگی کا وہ پہلو جو کسی بھی فرد میں یہ احساس پیدا کرے کہ وہ معاشرے کا فعال رکن ہے اور اسے معاشرتی آداب، طرز معاشرت اور اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے، معاشرتی نشوونما کہلاتا ہے۔ معاشرتی نشوونما کے دو پہلو ہیں۔ بچہ معاشرتی تعلقات قائم کر لیتا ہے، مثلاً ایک ماں کا بچہ ماں کے لمس کو پہچاننے لگتا ہے، ماں کی گود میں راحت محسوس کرتا ہے، اپنی ضرورت کے مطابق رد عمل ظاہر کرنے لگتا ہے، بھوک لگنے پر رونے لگتا ہے۔ 4-5 کا ماں کا بچہ اپنے گھر کے دیگر افراد سے بھی مانوس ہو جاتا ہے، ان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے اور ہمک کر ان میں کی گود میں جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح بچہ ابتدائی دور میں ہی دوسروں کے ساتھ معاشرتی تعلقات قائم کر لیتا ہے اور پھر اپنی ضرورت کی تکمیل کے لحاظ سے اس دائرہ کار کو وسیع کرتا جاتا ہے۔ فطری تقاضوں کی تسکین۔ بچے کی معاشرتی زندگی کا آغاز بالغ پن دور سے ہی ہو جاتا ہے۔ اس دور میں بچہ اپنے فطری تقاضوں کی تکمیل کے لیے مخصوص طریقے استعمال کرتا ہے، اپنی ماں سے چمٹتا ہے، روتا ہے، ماں کو پکڑنے کے لیے یا متوجہ کرنے کے لیے اس کا دوپٹہ کھینچتا ہے، کبھی برتن توڑتا ہے یا دروازے کو زور سے کھولتا ہے اور بند کرتا ہے، کبھی فرش پر لیٹتا ہے۔ بچہ جتنا ذہین ہے اس کا طریقہ بھی اتنے انوکھے اور زیادہ ہوتے ہیں، اور جب وہ ان طریقوں میں سے کسی ایک طریقے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی اس کی تسکین ہو جاتی ہے، تو وہ اس طریقے کو مستقل طور پر اپنا لیتا ہے اور اس کا یہ کردار پختہ ہو جاتا ہے۔ والدین کا یہ فرض ہے کہ وہ بچوں کو میں اچھی عادات راسخ کرنے کی کوشش کریں تاکہ بچے حالات کے تحت اپنے کردار میں مناسب تبدیلی پیدا کریں۔ معاشرتی تعلقات کی ابتدا۔ بچپن کے دور کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے، اور اسکول ایک چھوٹا سا معاشرتی یونٹ ہے جس میں مختلف گھرانوں سے بچے آتے ہیں۔ جب بچے اسکول میں آتا ہے تو اس کا معاشرتی دائرہ کار یکدم وسیع ہو جاتا ہے اور اپنے غیر والدین اور دوستوں سے دور ایک ماحول میں جہاں ماں کی شفقت اور اپنی حکمیت کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ استاد تمام بچوں سے یکساں سلوک کرتا ہے، اس لیے جو بچے انفرادی توجہ اور محنت کا عادی ہوتا ہے اس تبدیلی کو قبول کرنے میں تھوڑا وقت لیتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ اس ماحول کا عادی ہو جاتا ہے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ بچہ شروع میں اسکول جاتے ہیں، وہ روتا ہے، بہانے بازیوں سے کام لیتا ہے، مگر رفتہ رفتہ وہ اپنے ہم مکتبوں اساتذہ سے گل مل جاتا ہے اور بخوشی اسکول جانے لگتا ہے۔ اس طرح بچپن کے دور کا آغاز ہی بچے کی معاشرتی مطابقت میں پختگی کا آغاز ہے، جس میں وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ وسعت آ جاتی ہے۔ ہم جنسیت۔ بچپن کے دور میں بچوں میں اپنی جنس کا شعور پیدا ہو جاتا ہے، لڑکے لڑکوں سے کھیلنے اور اٹھنے بیٹھنے لگتے ہیں اور لڑکیاں لڑکوں کی صحبت میں خوش رہتی ہیں۔ اس دور میں لڑکے اور لڑکیاں اپنی جنس کے لحاظ سے کھیل کھیلتے ہیں، مثلاً لڑکے کرکٹ، فٹ بال کھیلتے ہیں، درختوں پر چڑھتے ہیں، بھاگتے دوڑتے ہیں، جبکہ لڑکیاں گڑیوں کے ساتھ کھیلتی ہیں، ان کے گھر بناتی ہیں، گڑیا کی شادی رچاتی ہیں، ان کو رشتوں ناتوں کا احساس ہونے لگتا ہے، وہ بہن بھائی کے تصور سے نکل کر دولہا دلہن، ساس نند وغیرہ جیسے اساس رشتوں سے بھی واقف ہو جاتی ہیں۔ اس دور میں بچے وہ شرارتی ہوتے ہیں، اس لیے والدین اور اساتذہ کو ان کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی شرارتوں سے دوسروں کو تنگ کرنے کے بجائے تکلیف پہنچا کر خوشی محسوس نہ کریں۔ ذخیرہ الفاظ میں اضافہ۔ مدرسے میں داخلے کے بعد بچے کا دیگر بچوں کے ساتھ میل ملاپ بڑھتا ہے، اس کے علاوہ مختلف مضامین جیسے اردو، حساب، انگریزی وغیرہ پڑھتا ہے، جس سے اس کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی لسانی نشوونما ہوتی ہے۔ ذہین بچے جلد نئے نئے الفاظ اور ان کے معنی سیکھ لیتے ہیں، اس لیے ان میں دوسرے بچوں کی نسبت معاشرتی مطابقت پیدا کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ بچے جو بغیر کسی جھنجھٹ اور رکاوٹ کے بہترین انداز میں اپنے ما فی ضمیر بیان کرتے ہیں، وہ جلد دوسروں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں، اور ایسے بچے دوسروں کو اپنے جذبات سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے جذبات کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ گروہی بندی۔ بچپن کے دور میں بچہ میل ملاقات، روابط قائم کرنے میں خاصی مہارت قائم کر لیتا ہے، اپنی دلچسپیاں، ضرورت اور پسند ناپسند کی بنا پر دوست بناتا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل جل کر مختلف سرگرمیاں سر انجام دیتا ہے۔ بچہ اس عمر میں اپنے دوستوں کی صحبت میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہے اور گھر کی نسبت اپنے دوستوں میں زیادہ خوش رہتا ہے۔ بچپن کا دور چونکہ ناسمجھی کا دور ہوتا ہے، اس لیے بچے میں اچھائی برائی کا تصور واضح ہوتا ہے، اس لیے والدین اور اساتذہ کو بچوں کے گروہ پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ پتہ چل سکے وہ کون سی سرگرمی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات یہ دوستیاں مثبت اثرات مرتب کرنے کے بجائے منفی اثرات مرتب کرتی ہیں، اور یہ گروہ بندی تعلیمی سرگرمیوں کے بجائے تخریبی سرگرمیوں کا باعث بنتی ہیں۔ یہ بچے کے بننے اور بگڑنے کا ایک اہم دور ہوتا ہے۔ اس میں جو اس کی گروہ بندی ہوتی ہے یا جو اس کا میل ملاپ ہوتا ہے، اس میں اس پر خاص نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر اس دور میں اس کو گروہی جو سرگرمیاں ہیں وہ اگر اس کو مثبت
پہلو کی طرف لے کر جائیں تو وہ معاشرے کا ایک مفید کارکن بن سکتا ہے۔ اگر اس کو منفی یا انتشار کی طرف لے کر جائیں تو وہ معاشرے میں جو ہوتا ہے وہ منفی پہلو اور منفی سرگرمی کو فروغ دینے والا فرد بن کر بنے گا۔ یہاں جو اساتذہ کرام اور والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس پر گہری نظر رکھیں اور اس کی دوستیوں کو پرکھیں، وہ دیکھیں وہ اس کا میل ملاپ، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے کیسے افراد کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ہے اخلاقی نشوونما، مارل ڈیولپمنٹ۔ بچپن کا دور بچے کی سمجھ بوجھ کی ناپختگی کا دور ہے۔ اس دور میں بچے میں اچھائی برائی کا تصور زیادہ واضح نہیں ہوتا، کیونکہ اس دور میں بچہ زیادہ وقت کھیل شرارت وغیرہ میں گزارتے ہیں۔ اس لیے جب بچے کے مل کر کھیلتے ہیں تو بعض اوقات وہ خوش اور جوش میں وہ غیر اخلاقی حرکات بھی کر جاتے ہیں، جیسے کرکٹ کھیلتے ہوئے ہمسایوں کی کھڑکیوں کے شیشے توڑنا، کچے پھل توڑنا، دوپہر میں دروازوں کی گھنٹیاں بجا کر بھاگ جانا، اور پکڑے جانے پر سزا کے ڈر سے جھوٹ بولنا۔ اس لیے بچے میں دوسروں کی اذیت دے کر تسکین حاصل کرنا، جھوٹ بولنا، چوری کرنا وغیرہ جیسی عادات واضح نہ ہوں۔ والدین اور اساتذہ کو ان کی اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ دینا چاہیے تاکہ وہ کھیل میں بھی اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور اپنی زندگی کے تجربات میں اچھائی برائی کے تصور کو فراموش نہ کر سکیں۔ اخلاقی نشوونما سے بالغوں میں کسی وجہ یا حکم کے بغیر خود کار اطاعت پیدا ہوتی ہے۔ بالغ اتھارٹی کے بنائے گئے قواعد پر عمل کرتے ہوئے بچوں میں مخصوص حالات میں غلط اور درست کی تمیز پیدا ہوتی ہے۔ غیروں میں مسلسل ڈسپلن بچے کے کردار میں بہتری میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یوں جو پیاجے نے وقوفی نظریہ بیان کیا تھا اس کا یہاں پر بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے، کیونکہ اس دور میں اگر بچے کی اخلاقی نشوونما نہیں کی جائے گی یا اس کو ان سرگرمیوں کو مانیٹر نہیں کیا جائے گا جو وہ دن بھر سر انجام دیتا ہے یا کھیل کے دوران یا پھر شرارت میں، کیونکہ یہ دور شرارت کا دور ہوتا ہے، تو اگر اس کو اس طریقے سے مانیٹر نہیں کیا جائے گا اور اس کی ذہنی سطح کے مطابق اگر سمجھایا نہیں جائے گا یا اس کی ان تمام سرگرمیوں کو دیکھ کر اور اس کی سرنوشت نہیں کی جائے گی تو پھر وہ بگڑتا چلا جائے گا۔ لہٰذا یہاں جو والدین اور اساتذہ کی ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ بچوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ کھیل، ہنسی مذاق، خوشی، پرجوش ہونا یا کسی بھی موقع پر وہ اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے اور وہ غلط طرف نہ چل پڑے، کیونکہ اگر وہ غلط طرف چل پڑا تو پھر اس کے لیے واپس پلٹنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اسی دور میں وہ بگڑتا بھی ہے اور بنتا بھی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو پسند آئے گا اور یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ یہ اور اس طرح کی اور مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل آر دا ایجوکیٹر۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔